کہ جب میں یہاں پہ آیا ہوں نا ٹیکسٹ بک بورڈ میں، اس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا تھا وہ بالکل غلط ہے. کچھ ایسی کتابیں میری نظر سے گزری کہ جسے کہتے ہیں نا بندہ ہل کے رہ جاتا ہے کہ یار ہم نے ساری زندگی یہ ضائع ہی کی ہے. میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمارے بڑے نامی گرامی پرائیویٹ سکولز کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں، اور ہم بڑی بھاری فیسیں اپنا جیب کاٹ کے، پیٹ کاٹ کے بلکہ ہم دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ پتہ نہیں وہاں سے افلاطون بن کے آئے گا. تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب صورتحال ہے کیا اصل میں. کوئی بھی چیز جو اخلاقیات کے خلاف ہے، مثال کے طور پر ایک کتاب ہم نے بین کی تھی، اس میں گنتی سکھانے کے لیے اگر ایک ہے تو مثلا ایک سیب بنا دیں، دو ہے تو آپ دو مینگو بنا دیں، دو پرندے بنا دیں. اس میں سور کی تصویریں دی ہوئی تھی. ہم نے 10,000 وہ کتابیں جو بڑے بڑے معتبر سرکاری پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں وہ ہم نے اکٹھی کی ہیں. اس کے اوپر 30 کمیٹیاں ہم نے بنائی ہیں، 30 کمیٹیز، ہر ایک کا اپنا اپنا سبجیکٹ ہے، وہ اس پر کام کر رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ پہلی قسط جو آج کی ہماری ہے کہ 100 کتابیں ایسی ہم نے نکالی ہیں جس کو آج ہم بین کرنے جا رہے ہیں. آج یعنی ٹوڈے 100 کتابیں بین ہم نے کر دی ہیں. اب وہ 100 کتابوں میں لکھا ہوا کیا ہے؟ وہ 10 کتابیں ہم نے رکھی ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہماری یہ تباہی ہو کیا رہی ہے، ہماری نسل کے ساتھ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ نے اور ہم نے پڑھا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ 1876 میں پیدا ہوئے. یہ جو بڑے بڑے اسکولوں کی کتابیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم 1976 میں پیدا ہوئے. اب یہ ہماری بھی انہوں نے غلطی کی تصحیح کی ہے، اور یہ ہمارے میں یہ آکسفورڈ لیول کی باتیں میں کر رہا ہوں، اور کیمبرج کی ہم نے کسی چھوٹے کو ہاتھ نہیں ڈالا. جو سب سے بڑے پبلشرز ہیں ہم نے ان کو پکڑا ہے. 31 پبلشرز ہیں آج کی گفتگو میں، اور 100 کتابیں ہیں جو بین کی ہیں. علامہ اقبال کا ہم نے پڑھا کہ وہ نومبر میں پیدا ہوئے تھے 1877 میں. یہ کتابیں کہتی ہیں کہ وہ اکتوبر میں پیدا ہوئے تھے. ہمیں آج تک یہ پتہ ہے کہ ہمارے 36 ضلع ہیں پنجاب کے، وہ کہتے ہیں 35 ضلع ہیں. ہمارا آخری ضلع جو بنا تھا پنجاب کا وہ چنیوٹ تھا 2009 میں. اس بات کو بھی 11 سال ہو گئے، اور ہمارے بچے کو آج بھی آکسفورڈ کی کتاب یہ بتا رہی ہے کہ ضلع آپ کے 35 ہیں. پھر اس میں جو شدید ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ توہین صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، وہ بڑی واضح انداز میں آپ کو ہم کتابوں سے دکھا سکتے ہیں، وہ کی گئی ہے. اور ایک بڑی حیران کن معلومات اس میں دی گئی ہیں کہ پاکستان قائم کرنے کا جو ہم نے پڑھا نا 3 جون کا منصوبہ 1947، کہ وہ انگریزوں نے اعلان نہیں کیا تھا، وہ قائد اعظم نے خود ہی اعلان کر دیا تھا. ٹھیک ہے، میں نے کہا نا یہ ایسی حیرت زدہ حیرت والی معلومات ہیں. اس کے بعد ایک کہانی دی گئی ہے بچوں کو. ہم دیکھیں کہانیاں اس لیے سکھاتے ہیں نا کہ وہ اخلاقیات اچھی ہوں. اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ میرا باپ ایک ڈاکو تھا، میرا دادا ڈاکو تھا، میرا ماموں فلاں تھا، میرا استاد فلاں تھا، عدلیہ یہ ہے، اور اخلاقی نتیجہ یہ ہے کہ میں نے ایک ڈاکو بننا ہے. یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، نظم پوری چھپی ہوئی ہے ماشاءاللہ 2 صفوں کی. اور ایک بہت ہی الارمنگ بات کہ ہمارا جو سب سے بڑا جھگڑا ہے انڈیا کے ساتھ وہ ہے جموں اینڈ کشمیر کا. اس میں ہمارا جو آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے اس کو نقشے میں انڈیا کے دکھایا گیا. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ کون سی ایسی غلطی ہے جسے ہم کو ٹائپنگ مسٹیک کہیں. مثلا میں ایک آدھ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ مزید تسلی ہو جائے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا کی ہے، زیادتی کیا کی ہے. یہ لکھتے ہیں جنگ غزوہ احد کے بارے میں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے خلاف کفار جو ہے میدان میں آئے. جب تیر اندازوں نے غلطی کی اور زیادہ تر تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر اب یہ الفاظ سننے والے ہیں کہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے اتر آئے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں اس میں دی گئی ہیں. کوئی ایک آدھ اور دے دے. اچھا یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ لیسن ہے یہ اقوال زرعی. اچھا قول بچوں کو ہم نے سکھانے ہیں. سب سے بڑا قول تو ہے کہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے، پھر حدیث شریف ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، قائد اعظم کے ہیں، علامہ اقبال کے ہیں. انہوں نے قول دیا ہے گاندھی کا، اور ایک دیا ہے نامعلوم کا. اب یہ اس سے اچھی باتیں ہمارے اپنے لوگوں نے کی ہوئی ہے جو کہ ہمارے مشاہیر ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ بھائی گاندھی صاحب کا ہماری کتاب میں کیا تعلق ہے. اچھا اس کتاب میں اس سبق جو میرے سامنے ہے یہ آکسفورڈ کی کتاب ہے. انہوں نے یہ بتانے کے لیے زور لگایا ہے کہ پاکستان کی ہر چیز خراب ہے، غلط ہے، ہم بالکل ڈاؤن ہیں، اور انڈیا سب سے اوپر ہے، اور انڈیا کا جو ہے وہ اس میں بہت بڑی بات ہے. یہ پورا انہوں نے انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کر کے، بھائی کمپیریزن اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ہمارا سری لنکا کے ساتھ کر لیں، کسی اور ملک کے ساتھ. 200 سے زیادہ ملک ہیں تو آپ انڈیا کے ساتھ ہی کرنا ہے، اور غلط کمپیریزن کیا ہوا ہے. چلے عربی نائٹس کے
اب یہ ہماری بہنیں بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. یہ ایک سٹوری ہے, ہمارے بچے اس کو پڑھتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ تھا, تو اس نے کہا جی کہ ہر رات میرے ساتھ نئی عورت ہوگی اور اس کو پھر میں قتل کر دوں گا, اور اگلے دن میری نئی بیوی ہوگی. اب پتہ نہیں اس سے بچوں کو وہ کیا سکھانا چاہتا ہے, مصنف بھی اور سکول بھی. بس میں 2 منٹ آپ کی اور لوں گا. ہاں جی, یہ جو کتاب ہے آکسفورڈ کی اور کیمبرج کی ہے. یہ آکسفورڈ کی, یہ کیمبرج کی ہے. یہ کیمبرج کی کتاب ہے. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ملک میں بے روزگاری بہت ہے, حالات بہت خراب ہے, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, لہٰذا ڈاکے مارنے چاہیے. یہ بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں. اچھا, یہ ڈاکو کی آپ کی تھی جو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ اس نے کہا ہے کہ میرا باپ ڈاکو تھا, میرا نانا جو ہے اس نے تھانہ لوٹا تھا, دادا نے یہ کیا, ماموں پھوپھا, اور اینڈ پہ اخلاقی نتیجہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے چور بننا ہے. یہ وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کیمبرج کی ماشاءاللہ. یہ اعلیٰ ترین ہمارے جو ادارے ہیں جس میں ہم صبح بچے چھوڑ کے آتے ہیں, روٹی کم کھاتے ہیں, کپڑے کم پہنتے ہیں کہ بچہ پڑھ کے بہت اچھا مسلمان اور پاکستانی بن جائے. یہ قائد اعظم کی تاریخ پیدائش. اچھا اب دیکھیں, مردم شماری ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے. اچھا, مردم شماری کا آپ کو پتہ ہے کہ مردم شماری جو ہے یہ 2017 میں ہوئی ہے. اچھا, یہ لکھتے ہیں 2006 میں ہوئی ہے. مطلب ایسی گلیرنگ قسم کی غلطیاں ہیں کہ جو آیا جس کا جو دل کیا اس نے لکھ دیا. یہ میں نے مختصر سی آپ کے سامنے رکھی ہے. لب لباب یہ ہے کہ ہم آج 100 کتابیں ہم نے بین کر دی ہیں, اور ہم نے بڑے پبلشر جو ہیں ان کو ہاتھ ڈالا ہے. یہ میں بتا چکا ہوں, اور چھوٹے بھی اس میں شامل ہیں. ٹوٹل ہمارے پبلشر ہیں اس میں 31 پبلشرز ہیں. کتابیں بین ہو گئی ہیں. یہ پرنٹ نہیں کر سکتے, سیل نہیں کر سکتے, کسی اسکول میں لگا نہیں سکتے. جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن, ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اب وہ چیک کریں ہر پرائیویٹ اسکول میں کہ وہاں پہ کیا یہ چل تو نہیں رہی. اور یہ پہلی قسط ہے. ہم 10 کی 10,000 کتابیں انشاءاللہ چیک کریں گے, اور اسی طرح کی خبریں آپ کو مستقبل میں دیں گے. پرائیویٹ اسکول والوں کا ایک مزاج, ہماری فیسوں سے وہ بڑے آدمی بن گئے تو وہ ہماری ٹیموں کو انٹر نہیں ہونا. ہمارے پاس ایک قانون ہے, ہمارا بالکل لا ہے, ہمارا ایکٹ ہے. اس کے تحت کوئی پرائیویٹ اسکول پنجاب میں کوئی کتاب, کوئی خلاصہ, کوئی گائیڈ 12ویں جماعت تک لگا ہی نہیں سکتا ہماری پرمیشن کے بغیر. اور جو لگائے گا ہم اس کو نوٹس دیں گے. نوٹس پہ عمل نہیں کرے گا تو پھر ایف آئی آر درج ہوگی. ایف آئی آر میں باقاعدہ 2 سال جیل ہے. جب 2-3 کو ایف آئی آر ہوگی تو انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ملک میں قانون نام کی ایک چیز ہے, اور آپ کے سامنے ہم اس کو نافذ کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اب ریٹ ہم نے باقی بڑھانا ہے کس چیز کا, رشوت کا نہیں. ریٹ ہم نے یہ بڑھانا ہے کہ یہ کتابیں جو ہم سے پاس کراتے ہیں اس کی باقاعدہ ہم ایک فیس رکھیں گے, کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ دینی ہے, اور وہ گورنمنٹ کو ایک دفعہ فیس یہ دیں, ہم سے این او سی لیں, اور اس کے بعد یہ کتاب لگا سکتے ہیں, ورنہ یہ نہیں لگا سکتے. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. ہمارے 5 ڈائریکٹرز ہیں, نیچے ایک پوری فوج ہے, 250 بندہ ہمارا ہے, اچھی تنخواہیں ہیں ہماری. یہاں بورڈ کی ساری سہولتیں گورنمنٹ دے رہی ہے. یعنی ہمارے ایک ڈرائیور کی سیلری 90,000 روپے ہے. اب یہ ہے کہ ابھی سارا جو کریکلم ہے, سلیبس جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں, وہ ریوائز ہو رہا ہے, اور اس میں اب ہو رہا ہے فیڈرل لیول پہ. اس میں گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور 4 صوبوں کی مشاورت ہے, اور فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کر رہی ہے. ہمارا بھی اس میں جاتے ہیں ہمارے لوگ بھی. اور پرائمری کا سلیبس اس سال نیا آ جائے گا. اس کے ایس ایل اوز آ گئے ہیں, لیکن پوری کتاب چھپ کے سپٹمبر تک آ جائے گی. یہ کارروائی ہمارے قانون میں لکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم انہیں آج کتاب ہم نے بین کر دی کہ وہ پرنٹ نہیں کر سکتے, پڑھا نہیں سکتے, اسکول میں لگا نہیں سکتے, سیل نہیں کر سکتے, اسٹاک نہیں کر سکتے. یہ ہم سارا ضائع کریں گے. 7 دن کو ہم نے ٹائم دیا ہے. اگر 7 دن میں یہ آرڈرز کمپلائی ود نہیں ہوتے, اسی قانون میں لکھا ہوا ہے ہمارے ایکٹ کے اندر کہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہوگی, جس میں 2 سال ان کو جیل ہوگی, 7 جرمانہ ہوگا. 10,000 کتابوں پہ اگر ہم بہت بھی سپیڈ ماریں نا تو 6 مہینے ہمارے لگ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک لائن پہ, پھر کچھ باتیں میں جس پہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے. مثلا ہمارا یہ ہے کہ ایگزامینیشن یا اسیسمنٹ کو اگر, اچھا اب یہ ڈیبیٹ والی بات ہے کہ یہ ایگزامینیشن اور اسیسمنٹ پہ ٹیکنیکل بات ہے. کچھ ہے جو سیدھا ہے کہ قائد اعظم کی یا ڈیٹ آف برتھ غلط ہے, وہ کراس لگا دیں, تو 6 مہینے لگیں گے. لیکن آپ کو سپیڈ ہماری نظر آئے گی جیسے یہ 100 پہ آئی ہے. اور یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے علاوہ پورے پاکستان کی جتنے ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں, یہ پہلا موقع ہے پاکستان بننے کے بعد کہ 100 کتاب اکٹھی ہم نے آج خود بین کی ہے. ادروائز یہ رہا ہے کہ جب آپ لوگوں نے پن پوائنٹ کیا, اچھا میڈیا پہ سٹوریز چل گئی, ہمیں بہت پریشر آ گیا, تو پھر ہم نے کتاب کو ماڑا موٹا کر کے ایک دفعہ بین کر کے اوپر نیچے کر کے نکل گئے. کہ میں نے یہاں سے کوئی 10-12 بندے بھی نکالے ہیں ڈائریکٹر لیول کے, اور اس طرح کے اور بھی کام کیے ہیں. یعنی چھوٹا کام ہم نے نہیں کیا, کسی نیب قاصد کو نہیں نکالا. اچھا مجھے کوئی سفارش ہی نہیں کرتا, یعنی میری بڑی خواہش ہے کہ کوئی بندہ مجھے سفارش کرے. وہ مجھے شاید بہت برا آدمی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ماننی کوئی نہیں, تو کوئی پریشر نہیں آیا, ناٹ ایون اے سنگل کال.